السلام علیکم ناظرین، آج اتوار کا دن ہے اور 10 مارچ ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے بحیثیت ملک کے 14ویں صدر کے حلف اٹھا لیا اور اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ حکومت سازی کا ایک مرحلہ مکمل ہو گیا، لیکن آخری مرحلہ جو ہے کہ وہ سینٹ کا الیکشن ابھی باقی ہے جو 14 مارچ کو ہونا ہے۔ 52 سینیٹرز ریٹائر ہو رہے ہیں 11 مارچ کل صبح، اور اس کے بعد 48 سینیٹرز کا انتخاب ہونا ہے۔ اور یہ 4 سینیٹر اس لیے جو فاٹا کے حیثیت تھی وہ اب ضم ہو چکی ہے کے پی میں، تو اس لیے ان کے جو سینیٹر ریٹائر ہو رہے ہیں ان کا الیکشن جو ہے اب وہ کے پی کے ہی زمرے میں ہوگا۔ اس سلسلے میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ابھی پیش رفت ہو رہی ہیں کہ سینٹ کے الیکشن کے بعد جو ہے کہ وہ ہاؤس پارلیمنٹ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا، صدر موجود ہوں گے، اور پھر کچھ قوانین اور آئین کے اندر ترامیم ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے حوالے سے کچھ پیش رفت ہو سکتی ہے۔ اس وقت حکومتی جو جماعتیں ہیں، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اس کو لیڈ کر رہی ہے کہ ایک ایسا کوئی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کیا جائے جس کے اندر تمام پارٹیز کو ون ون پوزیشن ہو، اور پھر اس کے بعد ایک نیا لائے عمل بنایا جائے کہ کس طرح سے ملک کے اندر الیکشنز شفاف کروائے جا سکے فیوچر میں۔ اور اسی کے ساتھ جو ہے کہ وہ جو عمران خان اس وقت ہیں یا دیگر سیاسی قیدی ہیں ان کو کیسے باہر لایا جا سکتا ہے، اور جو انتخابی نشان ہے بلے کا اس کی واپسی کے حوالے سے بھی، کیونکہ سینٹ کا الیکشن ہے اور بڑا اہم یہ مرحلہ ہوگا۔ اس وقت سینٹ میں جب یہ 52 ممبرز چلے جائیں گے تو ان کے بعد جو باقی لوگ رہیں گے اس میں بھی پی ٹی آئی سینٹ میں سب سے بڑی پارلیمانی جماعت ہوگی، جن کے 17 سینیٹرز ہوں گے، اور ابھی کوئی 8 سینیٹر جو ہیں کہ ان کے ریٹائر ہو رہے ہیں۔ لیکن اس وقت کے پی کے اندر جو ان کی میجارٹی ہے اور پنجاب کے اندر بھی ان کے 100 سے زیادہ ایم پی ایز موجود ہیں، تو یہ اپنی نشستیں ری گین کرنے میں کامیاب ہو جائے گی تحریک انصاف، تو یہ دوبارہ جو ہے 25 یا اس سے اوپر سینیٹر ہو سکتے ہیں، اور ٹوٹل اس کی ممبرشپ 100 ہے۔ اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے سب سے زیادہ ریٹائر ہو رہے ہیں ابھی سینیٹر۔ تو ابھی ایک طرف جو ہے تحریک انصاف نے اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کروائے ہیں، اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں وہ تمام ڈاکومنٹس جمع کروا دیے گئے ہیں، اور کہا ہے جی کہ ان کو ابھی انتخابی نشان بلہ دے دیا جائے تاکہ اب جب سینٹ کا الیکشن ہو تو پھر ان کے سینیٹرز کو آزاد نہ کنسیڈر کیا جائے اور پھر خرید و فروخت نہ ہو۔ لیکن دوسری جانب پی ایم ایل این کی ایک کوشش ہے کہ یہ ابھی بھی ان کو انتخابی نشان نہیں ملنا چاہیے۔ کچھ اور سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کی بھی کوشش ہے کہ پی ٹی آئی کو ابھی انتخابی نشان نہیں ملنا چاہیے جب تک کہ ان کی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر کوئی حتمی بارگیننگ نہیں ہو جاتی، حتمی چیزیں طے نہیں ہو جاتی، یا حتمی فارمولہ طے نہیں ہو جاتا، تو اس وقت تک اس کو انڈر پریشر رکھا جائے۔ اور اگر یہ آزاد ہوتے ہیں تو پارلیمنٹ کے اندر، سینٹ کے اندر پھر خرید و فروخت کے لیے جو ہے کہ وہ کافی آسانی ہوگی۔ اور دوسرا جو ہے کیونکہ اس وقت بلوچستان اور کے پی کے اوپر بہت سے لوگوں کی نظر ہے، اور وہاں پہ آپ کو یاد ہے کہ ہمیشہ سینٹ کے انتخابات میں بہت پیسہ لگتا ہے، اور اس وقت بھی دونوں بڑی جماعتیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ان دونوں صوبوں کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے، اور ان کی کوشش ہے کہ وہاں سے جتنے بھی ووٹ خریدے جا سکتے ہیں، اور بالخصوص خیبر پختونخوا کے اوپر، کیونکہ وہاں پہ جو اسمبلی ممبرز ہیں سب سے زیادہ وہ تحریک انصاف کے ہیں، اور ان کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھے خاصے پیکیجز بڑے پرکشش جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں تاکہ ایک ریزنیبل نمبر جو ہے وہ حاصل کر کے، اور سینٹ کے اندر بھی جو اس وقت اپوزیشن اتحاد ہے اس کے برعکس جو حکومتی اتحاد ہے وہ اپنی 2/3 میجارٹی حاصل کر لے، تاکہ اگر کوئی آئینی ترامیم کرنی ہو تو پھر وہ سینٹ میں بھی کامیابی حاصل کی جائے۔ تو اس لیے ایک اچھی خاصی منڈی جو ہے کہ اس دفعہ بھی سینٹ کے الیکشن میں بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت ایک منڈی کی گراؤنڈز جو ہیں وہ تیار کر لی گئی ہیں، بولیاں لگ رہی ہیں، اب دیکھیں کتنے کتنے کروڑ میں یا کتنے کتنے ارب میں جو ہے کہ یہ ووٹ خریدے جائیں گے۔ تو اس سلسلے میں بھی کچھ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ جہاں تک معاملہ ہے کہ عمران خان کی واپسی کا، تو اس میں تو لیگل رکاوٹیں جو ہیں کوئی اتنی نہیں ہیں، ان کے کیسز آلریڈی ہائی کورٹ کے اندر ٹیک اپ ہو چکے ہیں۔ ایک کیس کے اندر جو ہے کہ ابتدائی دلائل بھی دیے جا چکے ہیں، سائفر کیس میں تو شاہانہ کیس اس کے ساتھ ساتھ لگا ہوا ہے۔ القادر ٹرسٹ کا جو ہے کہ اس کی ہیئرنگ چل رہی ہے، اس کے اندر بھی اگر سزا ہوئی تو وہ مارچ کے اندر ہی ہو جائے گی، اور اس کو بھی اپیل اسی مارچ میں کر دی جائے گی۔ لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر کچھ چیزیں طے ہو گئیں تو شاید اس میں پھر سزا نہ ہو، اس کو بریت بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ
وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں طے ہوں گی. لیکن جو اس وقت حکومتی اتحاد کے اندر پی ایم ایل این تھوڑی سی ریلیکٹنٹ ہے اس فارمولہ کے اوپر. پیپلز پارٹی یہ فارمولہ جو ہے کہ وہ تیار کر رہے ہیں, ان کی اپنی انٹرنل نیگوسیشنز یا مشاورت چل رہی ہے کہ جیسے ہی پارلیمنٹ کمپلیٹ ہوتا ہے تو صدر صاحب جو ہے کہ وہ پی ایم ایل این کو یہ کہہ سکتے ہیں یا صدر صاحب خود انیشیٹو لے سکتے ہیں کہ اپنے ایوان صدر کے فورم کے اوپر, اور کیونکہ وہ وفاق کی علامت سمجھا جاتا ہے اس منصب کو, اور فیڈریشن کی ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتے ہیں, سپریم کمانڈر ہوتے ہیں مسلح افواج کے, تو وہاں پہ وہ کوئی آل پارٹی کانفرنس. پی ٹی آئی کا جو مین ایشو ہے وہ یہی ہے کہ ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک طرف جو ہے کہ یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن قائم کر کے اس کے اندر اکراس دا بورڈ تمام جماعتیں جو صوبوں کے اندر بھی اور مرکز میں بھی پارلیمانی حیثیت رکھتی ہیں ان کے نمائندے یکساں برابر ان کی رکنیت ہو, نمائندگی ہو, اور پھر اس کو کچھ ٹی او آرز دیے جائیں کہ وہ اس سلسلے میں کچھ چیزیں طے کرے کہ کس کس طرح سے الیکشن میں جو ہے کہ اصلاحات کی جا سکتی ہیں اور آگے کیا کیا جا سکتا ہے. لیکن کیا پی ٹی آئی اپنی اس ڈیمانڈ سے کہ فارم 45 کے مطابق جو ہے آڈٹ کیا جائے اور اس آڈٹ کے نتیجے میں ان کو نشست دی جائے, اس سے پیچھے ہٹے گی یا نہیں ہٹے گی؟ اس سلسلے میں پی ٹی آئی آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک پٹیشن جو ہے وہ بھی تیار کی جا رہی ہے, آلموسٹ وہ ہو چکی ہے, آج سنڈے ہے اور غالباً کل جو ہے کہ وہ ورکنگ ڈے پہلا ہوگا تو کل یا پرسوں جو ہے کہ وہ سبمٹ بھی کروا دی جائے گی. تو اس لیے یہ پیرلل چیزیں چل رہی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومتی سطح کے اوپر کیا انیشیٹو لیا جاتا ہے کہ حکومت جو آج ملک گیر احتجاج ہوا پاکستان تحریک انصاف کا, خیبر پختونخوا میں بڑا امپریسو مظاہرے دیکھنے میں ملے, اور پشاور میں خاص طور کے اوپر اس نے کافی حکومتی حلقوں کو اور جو طاقتور حلقے ہوتے ہیں ان کے اندر ایک پریشانی کی کیفیت ضرور ہے کہ ابھی تک پی ٹی آئی کا ووٹر انٹیکٹ ہے, پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں, سڑکوں پر بھی ہے, اور اگر یہ مزید بڑھا تو یہ کافی جو ہے کہ خیبر پختونخوا بلوچستان کے اندر مسائل پیدا کر سکتا ہے. تو اس لیے یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ زیادہ وقت ضائع کیے بغیر جو ہے کہ کچھ ایسے انیشیٹو لیے جائیں جس میں پی ٹی آئی کو کچھ ریلیف بھی دیا جائے اور ساتھ ساتھ جو ہے کہ ان کو انگیج کیا جائے پارلیمانی فورم کے اوپر, تاکہ مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا جا سکے, میٹنگز کا سلسلہ شروع کیا جا سکے, اور اس کے اندر جو تجویز ہیں ان کو روشنی کے اندر پھر جو ہے کہ اگر وہ پازیٹیولی آگے بڑھتی ہیں تو پھر ممکن ہے کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان بھی مل جائے, اور ہائی کورٹ کے اندر بھی ان کی کیسز کی سماعت جو ہے کہ ایک ایک ہفتے یا 10 دن کے وقفے کے بجائے روزانہ کی بنیاد کے اوپر سماعتیں ہوں, اور پھر ہائی کورٹ سے بھی ان کا ایکویٹل تو عمران خان کا ہونا ہی ہے ان کیسز کے اندر, کیونکہ ان کے اندر کوئی ایسی نہ تو جان ہے اور نہ ہی لیگل طریقہ کار اپنایا گیا اس تمام جو ہیئرنگ ہوئی تھی. تو اس لیے وہ چاہے وہ ہفتہ لگے, 2 ہفتے لگے یا 1 مہینہ لگے, تو اس میں ایکویٹل تو ہے ان دونوں جو سزائیں دی گئی ہیں. اور عدت کا کیس جو ہے اس میں بھی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, اس میں بھی جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایکویٹل ہو جائے گا. تو اب یہ چیزیں جو ہے کہ یہ دیکھنی ہوگی کہ اس سطح کے اوپر جو ہے کہ کیا شیپ بنتی ہے اس ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی, کیونکہ یہ پی ٹی آئی کے اپنے بھی منشور میں جو پہلا نقطہ تھا وہ یہی تھا. لیکن اب پی ٹی آئی کی راہ میں سب سے بڑا ایشو جو ہے کہ وہ یہی فارم 45 اور 47 کا معاملہ ہے. اس پہ کتنی لچک دکھائی دی جاتی ہے پی ایم ایل این کی طرف سے خاص طور کے اوپر, کیونکہ ان کی پوری لیڈرشپ جو ہے 45 47 کی طرف سے جا رہی ہے. اور ابھی بھی جو احتجاجی مظاہرے ہم نے دیکھے پنجاب کے بے شمار شہروں کے اندر جو ہے, کراچی میں بھی, کوئٹہ میں بھی مظاہرے ہوئے, لیکن پنجاب میں بالخصوص لاہور کے اندر بڑے پرتشدد جو ہے کہ وہ کارروائی کی گئی ہے پولیس کی جانب سے. اور یہ پی ایم ایل این کے اندر جو ابھی تک ان کو یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی کہ لاہور ان کے ہاتھ سے نکل گیا, اور لاہور کے اوپر انہوں نے خاص طور کے اوپر فوکس کیا, چڑھائی کی ہوئی ہے کہ لوگوں کو نہیں نکلنے دینا, مار کٹائی کرنی ہے, بچے بوڑھے کچھ نہیں دیکھنا. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ کسی طرح سے لاہور کے اندر خوف قائم کر کے لاہور کو دوبارہ جو ہے کہ وہ ریٹین کر سکتے ہیں. لیکن عوام کی سپورٹ یا ہمدردی کبھی بھی خوف یا تشدد سے نہیں ہوتی, وہ آپ کو کام کر کے اور لوگوں کی دل جیت کے جو ہوتا ہے, یہ ان کو سوچنا ہوگا. اور اس وقت جو مختلف لیول کے اوپر تھنکنگ چل رہی ہے اسی کی ایک وجہ ہے کہ آپ کو باڈی لینگویج دیکھیں, پیپلز پارٹی کمفرٹیبل دکھائی دے رہی ہے, لیکن نون لیگ بہت پریشان ہے. شہباز شریف صاحب چاہے وہ زرداری صاحب کے گھر گئے مبارکباد دینے, چاہے آج ایوان صدر تقریب کے اوپر دیکھیں, ان کے چہرے کے اوپر مسلسل پریشانی ہے. اور نواز شریف بھی اب نسبتاً شہباز شریف کی نسبتاً جو ہے کہ وہ پورے اعتماد دکھائی دے رہے ہیں, لیکن شہباز شریف اس وقت جو ہے کہ وہ بڑی ہاٹ سیٹ کے اوپر ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت کا حصہ نہیں بن رہی ہے. ابھی تک انہوں نے ڈیسیژن کیا ہے کہ وہ کیبنٹ کا حصہ نہیں بنے گے. ساری کی ساری
ذمہ داری یا MQM IPP اور کاف لیگ کے پاس جائے گی، اور ان کے پاس کوئی ایسا وہ ایجنڈا یا ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ یہ ایک دم سے کوئی ڈیلیور کر سکیں اور ان نتائج کا کریڈٹ لے سکیں. یہی وجہ ہے کہ شفاء شریف صاحب بھی بہت پریشان ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر جو ہے کہ وہ اس ساری سچویشن کو جلد سے جلد کوئی حل کر کے کسی ایسی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ سب کے لیے ون ون پوزیشن بھی ہو، اور پھر سب جو ہے کہ چاہے وہ نئے الیکشن کی تیاری کریں یا فیوچر کے حوالے سے جو بھی معاملات ہیں ان کو آگے بڑھائیں. تو یہ اس وقت جو ہے کہ اسلام آباد کے اندر چیزیں چل رہی ہیں. تو مزید آپ کو اپڈیٹ جو بھی ہوں گی آگاہ کرتے رہیں گے. آج تک لیے اتنا ہی. خالد شمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.